اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، اس کا سبق نمبر 9 ہے عطف بیان۔ اس کے دوسرے پارٹ میں خوش آمدید۔ گزشتہ پارٹ کے اندر ہم نے یہ پڑھ لیا تھا اس شعر کے اندر آپ اس کو بدل کیوں نہیں بنا سکتے ہیں۔ آج کے اس حصے کے اندر ہم نے 2 باتیں پڑھنی ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ آپ اس کو عطف بیان کیوں بنا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس شعر کی ترکیب کس طریقے سے کی جائے گی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہم نے کلیئر کر لیا ہے کہ جو یہاں پہ آپ بشر کو عطف بیان نہیں بنا سکتے، کیونکہ عطف بیان بناتے ہیں تو الطارق بشرن بہ ہوگا اور یہ درست نہیں ہوگا، یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب الطارق بشرن آپ نہیں بنا سکتے ہیں تو پھر آپ الطارق البکری کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ عطف بیان بھی اگر بنائیں تو یہ جو مطبوع ہے بکری، یہ تو الطارق کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے۔ جب یہ الطارق کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے تو الطارق ہے صیغہ صفت، اور بکری یہ بنے گا اس کے لیے معمول، اور جو کہ اس کے یہاں پہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اضافت لفظیہ، جب اضافت لفظیہ ہے تو پھر یہاں پہ تخفیف تو نہیں ہو رہی، کیونکہ الطارق اس پر جو تنوین گری ہے وہ اضافت کی وجہ سے تنوین نہیں گری ہے بلکہ وہ الف لام کی وجہ سے گری ہے، اور بکری اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تخفیف نہیں ہوئی، تو اضافت لفظیہ تو یہاں پر بھی ہے۔ تو جس اضافت لفظیہ آپ نے الطارق بشرن کو ناجائز قرار دیا تھا وہ وجہ تو یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا قوی اعتراض ہوتا ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب دیکھیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ الطارق البکری کو جائز اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کو محمول کیا گیا ہے الحسن الوجہ کے اوپر۔ الحسن الوجہ یہاں پر بھی الحسن صیغہ صفت ہے اور الوجہ یہ اس کے لیے مجرور ہے اس اضافت کی وجہ سے، اور اضافت لفظی یہاں پر جائز ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر جائز ہے اسی طریقے سے الطارق البکری یہ بھی جائز ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ الحسن الوجہ سے مراد کون سی ترکیب ہے۔ دیکھیں الحسن الوجہ سے مراد وہ ترکیب ہے جس میں مضاف صیغہ صفت ہو اور معرب باللام ہو، اور جو اس کا مضاف الیہ ہے وہ اسم جنس ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں الحسن یہ مضاف صیغہ صفت ہے اور معرب باللام ہے، شروع میں الف لام داخل ہے، اور الوجہ یہ صیغہ صفت نہیں ہے بلکہ اس میں جنس ہے اور اس کے اوپر بھی الف لام داخل ہے۔ تو ہم نے الطارق البکری کو بھی الحسن الوجہ کے اوپر قیاس کیا ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ جس طریقے سے الحسن الوجہ یہ درست ہے اسی طریقے سے الطارق البکری یہ بھی درست ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحسن الوجہ یہ کیوں درست ہے؟ تو یہ والی ساری بحث ہم انشاءاللہ آگے چل کے جب صفت مشبہ آئے گی اور وہاں پہ الحسن الوجہ سے متعلقہ کل 18 صورتیں آئیں گی تو وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ طارق البکری کو ہم نے قیاس کیا ہے الحسن الوجہ کے اوپر، اور الحسن الوجہ جس طریقے سے جائز ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے جائز ہے۔ پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طارق البکری کو آپ الطارق بشر پہ کر لیں، الطارق بشر کو آپ اس الحسن الوجہ کے اوپر قیاس کر لیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں الطارق بشر کو الحسن الوجہ کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ اس لیے کیونکہ جو بشر ہے یہ اس میں جنس معرب باللام نہیں ہے بلکہ یہ علم ہے، اور یہاں پر الوجہ یہ اس میں جنس معرب باللام ہے۔ تو البکری اگرچہ یہ بھی اس میں جنس تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بھی معرب باللام ہے تو اس لیے الطارق البکری اس کو تو آپ الحسن الوجہ کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں، لیکن الطارق بشر کو آپ الحسن الوجہ کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ طارق البکری یہ تو جائز ہے لیکن الطارق بشرن یعنی بشر کو بدل بنانا اور بکری کو مبدل منہ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ ولا یلتبس بالبدل لفظا، کہ لفظوں کے اعتبار سے جو عطف بیان ہے بدل کے ساتھ آپ التباس نہیں کر سکتے، لفظوں میں بھی بدل الگ ہے اور عطف بیان یہ الگ ہے، جیسا کہ اس شعر میں یہ واضح ہو چکا ہے۔ اب ایک چیز رہتی ہے وہ ہے اس شعر کی ترکیب، اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ باب مکمل ہو جائے گا۔ اس شعر کی ترکیب دیکھ لیں۔ ترکیب میں آپ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ انا یہ مبتدا بنے گا، اور یہ جو پورا جملہ ہے ابن الطارق البکری یہ بشرن علیہ تیر ترکبہ وقوع، یہ پورا جملہ بنے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، ایک بات۔ اب اس کے بعد اس کو مزید کھولتے ہیں، ابن یہ مضاف ہے اور الطارق یہ مضاف الیہ مضاف ہے،
اور بکری یہ بنے گا معطوف علیہ اور بشر یہ بنے گا معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ الطارق کے لیے لفظوں کے اعتبار سے تو مضاف الیہ مجرور ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ الطارق کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ تو الطارق شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر پورا جملہ ہو کر ابن مضاف کے لیے مضاف الیہ، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ نا مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس ترتیب سے یہ جو پہلی لائن ہے اس کی ترکیب ہوگی۔ اب یہ جو دوسری لائن ہے، یہ شعر کا دوسرا مصرع ہے، اس کو آپ نے ملانا ہے اس پہلے مصرع کے ساتھ۔ وہ کس طریقے سے ملانا ہے؟ وہ ایسے ملانا ہے کہ جو بکری ہے اس کو آپ بنائیں ذوالحال، بکری ذوالحال ہے، اور علیہ الطیر ترکبہ وقوعا، یہ پورا جملہ بنے گا حال۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بنے گا معطوف علیہ، اور یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ بنے گا الطارق کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ میں نے پورا جملہ آپ کو بتا دیا ہے، یہ پورا جملہ ہو کر ابن کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر۔ اب ایک بات تو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو دوسرے والا مصرع ہے یہ پہلے والے بکری سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اب اس کی اپنی ترکیب بھی ہے، اس کی اپنی ترکیب کے اندر بھی دو حال ہیں۔ وہ یہاں پہ اس طریقے سے کہ جو طیر ہے یہ طیر بنے گا مبتدا، اور یہ جو باقی جملہ ہے علیہ ترکبہ وقوعا، یہ پورا جملہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر آپ نے اس کو بکری سے حال بنا دینا ہے، ایک بات۔ اب اس کے بعد یہ مبتدا بن گیا، اب اس کی خبر کیا ہے؟ اس کی خبر یہ ہے علیہ ترکبہ وقوعا، یہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ کس طریقے سے خبر بن رہی ہے یہ دیکھیں ذرا، علیہ جار مجرور مل کر یہ کائنۃ شبہ فعل کے متعلق ہوں گے، اور کائنۃ کے اندر ہی ضمیر ہوگی اس کا فاعل۔ اب کائنۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ الطیر مبتدا کی خبر بنے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر پیچھے بکری سے حال واقع ہوگا، ایک بات۔ اب اس کے بعد یہ جو آگے ہے ترکبہ وقوعا، اس کو آپ نے جوڑنا ہے اس کائنۃ کے ساتھ۔ اس کائنۃ کے ساتھ کیسے جوڑا جائے گا؟ وہ اس طریقے سے کہ اس میں ہی ضمیر اس کو آپ بنائیں ذوالحال، اور یہ جو ترکبہ وقوعا ہے اس کو آپ اسی ذوالحال سے حال بنا دیں۔ تو کائنۃ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر ذوالحال، ترکبہ وقوعا یہ اس سے بن جائے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جملہ ہو کر طیر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر پیچھے بکری سے حال واقع ہوگا۔ یہاں تک ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اب اس کو دیکھ لیں، ترکبہ وقوعا، ترکبہ یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس طیر کی طرف کہ وہ پرندے انتظار کر رہے ہیں، اس حال میں کہ وہ پرندے اس کا انتظار کریں گے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس بشر کی طرف۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے، ترکبہ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے اور ہو ضمیر اس کا مفعول ہے۔ اب یہ وقوعن کو کیا کرنا ہے؟ وقوعن کو آپ نے حال بنانا ہے ترکبہ کی ہی ضمیر کے ساتھ۔ تو ترکبہ میں ہی ضمیر بنے گی ذوالحال، اس حال میں کہ وہ پرندے اس کے گرنے کا، اس کی لاش کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہی ضمیر بنے گی ذوالحال، وقوعن بنے گا حال۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر ترکبہ کا فاعل ہے، ترکبہ فعل اپنے فاعل اور ہو ضمیر مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ حال واقع ہوگا کائنۃ میں ہی ضمیر سے۔ کائنۃ میں ہی ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر پورا جملہ ہو کر پھر یہ، اور یہ اس کے اسی کے متعلق ہو جائے گا کائنۃ کے، پھر یہ طیر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بکری سے حال واقع ہوگا، بکری ذوالحال اپنے حال سے مل کر طارق کے لیے مفعول، طارق شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ ابن مضاف کے لیے مضاف الیہ، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس ترتیب سے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے، اور اس کی ترکیب یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو امتحان کے اندر ہے ایک تو وہ ترکیب پوچھ لیتے ہیں، دوسرا اس میں محل استشہاد پوچھ لیتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھے محل استشہاد کیا ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ محل استشہاد یہ بکری بشر ہے، کہ بکری بشر میں بشر کو ہم نے عطف بیان بنانا ہے، اس کو بدل نہیں بنانا۔ بدل بنائیں گے تو خرابی لازم آئے گی، عطف بیان بنائیں گے تو خرابی لازم نہیں آئے گی۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو باب ہے، چھٹا باب توابع، یہ مکمل ہو گیا ہے۔